بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل اس گروپ کے اندر ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد مسنون اعمال کیا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کی وضاحت فرمائیں۔ جی جواب سماعت فرمائیے۔ جب کبھی آپ کو اولاد ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، تو سب سے پہلا عمل وہ یہ ہے کہ بچہ یا بچی کو پاک کر دیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے بدن میں جو رطوبت لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رطوبت پاک ہے، اس لیے وہ بچہ غسل سے پہلے بھی پاک ہے، بشرطے کہ اس کے جسم میں خون یا کوئی اور ناپاکی نہ لگی ہو۔ اور امام صاحب کے قول ہی کو مفتوی قرار دیا گیا، جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ رطوبت ناپاک ہوتی ہے، اور صاحبین کا قول احتیاط پر مبنی ہے، تاہم غسل ماہر طبیب کے مشورے سے دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا واٹس ایپ گروپ پر ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد مسنون اعمال کیا ہے، وضاحت فرمائیے۔ جی سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے تو جب بھی ولادت ہو، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا غسل دے کر پاک کر لیں تو پاک کر لے سکتے ہیں، ورنہ عام طور پر وہ جو پیدائشی طور پر رطوبت بچے کو لگی ہوئی ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر ڈاکٹر کہے پاک کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو کر لیں، ورنہ ویسے بھی وہ پاک ہی رہے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہمیں کرنا ہے مسنون عمل کہ بچے کی تہنیک کروائے۔ تہنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ اللہ والے سے بچہ یا بچی کی تہنیک کروائی جائے۔ تہنیک لغت میں کہتے ہیں کھجور کو باریک کر کے بچے کے منہ کے اندر تالو پر ملنا۔ اگر پکی کھجور میسر نہ ہو تو تر کھجور سے، ورنہ کسی بھی میٹھی چیز سے تہنیک کی جا سکتی ہے، کھجور ہی ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ کھجور سنت عمل ہے اس لیے کھجور کا استعمال کر لینا چاہیے۔ عام طور پر میٹھی چیزوں میں شہد سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس اعتبار سے شہد سے بھی آپ تہنیک کروا سکتے ہیں۔ تیسرا عمل مسنون عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ اگر بچہ خدا نہ خواستہ وینٹیلیٹر میں ہو تو باہر ہی سے اذان دے دی جائے، سنت ادا ہو جائیں گی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حسن بن علی کی ولادت کے بعد کان میں اذان دیتے ہوئے۔ اذان کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا، اس کا لحاظ رکھا جائے، البتہ کانوں میں انگلیاں نہ ڈالی جائیں بلکہ ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت چہرہ دائیں بائیں پھیرا جائے۔ چوتھا جو عمل ہے بچے کی پیدائش کے بعد مسنون عمل، وہ ہے عقیقہ اور اس کا جانور۔ عقیقہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ عقیقے کی برکت سے بچے کے اوپر سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ عقیقے میں لڑکے کی جانب سے 2 بکرے اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا ذبح کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاتن۔ لڑکی کی جانب سے 2 بکریاں یا بڑے جانور میں 2 حصے رکھنا، اور لڑکی پیدا ہو تو 1 بکرا ذبح کرنا یا بڑے جانور میں 1 حصہ رکھنا مستحب ہے۔ پانچواں مسنون عمل یہ ہے کہ عقیقے کا دن کون سا ہو، کس دن عقیقہ کیا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے،
پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا حلق کیا جائے، یعنی سر کو منڈوایا جائے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ ہو تو پھر 14ویں دن، ورنہ 21ویں دن۔ اگر ان دنوں میں عقیقہ نہ کر سکے تو عمر بھر میں کسی بھی دن عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی عقیقہ کیا جائے پیدائش سے 7ویں دن کا لحاظ کیا جائے، یعنی اگر منگل کے دن پیدائش ہے تو پیر کے دن، آئندہ پیر کو عقیقہ کا دن تسلیم کر لیا جائے، اور جب بھی آپ عقیقہ کریں تو اس بات کا لحاظ رکھیں، سنت ہے، ورنہ آپ کسی بھی دن عقیقہ کر سکتے ہیں۔ چھٹا عمل مسنون یہ ہے کہ نومولود کے سر کے بال کاٹنا اور چاندی صدقہ کرنا۔ عقیقے کے دن نومولود یعنی بچے کے سر کے بال کاٹ دیے جائیں۔ کاٹ دینے کے بعد بالوں کے ہم وزن چاندی یا اس کے وزن کے بقدر رقم صدقہ کرنا مسنون ہے، یعنی جتنے گرام بال ہوں گے اتنی چاندی صدقہ کر دے، یا پھر اس چاندی کے بقدر اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ اور اگر بچہ خدا نخواستہ وینٹیلیٹر میں ہو تو اس کے بال بعد میں کاٹ لی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا، فاطمہ اس کا سر منڈواؤ اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرو۔ 7واں عمل مسنون یہ ہے کہ زعفران لگائیں۔ عقیقے کے دن سر منڈانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران وغیرہ خوشبو لگانے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ 8واں عمل یہ کہ بچہ ہو یا بچی اس کا نام رکھنا مسنون عمل ہے۔ بہتر یہ کہ جس دن عقیقہ کیا جائے اسی دن بچے اور یا بچی کا اچھا سا نام بھی رکھ دیا جائے۔ ناموں کے رکھنے میں آج کل ہمارے پاس جو رواج چل رہا ہے کہ لیٹسٹ نام بتایا جائے، کوئی نیا نام ہو، ایسا نام ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو اور ابھی تک قرآن پاک میں بھی موجود ہو، حدیث سے بھی ملتا ہو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نام کے رکھنے کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسا نام ہم رکھتے ہیں ویسے اثرات بچے کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اگر لڑکا ہے تو صحابہ کے نام سب سے بہتر نام ہے، اور اگر لڑکی ہے تو صحابیات کے نام ہے، ازواج مطہرات کے نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات بھی انشاءاللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی زندگی پر مرتب ہوں گے۔ 9واں عمل ہے ختنہ کرنا اگر لڑکا پیدا ہو، کیونکہ ختنہ اسلام کا شعار ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اس لیے بچپن ہی میں بچے کی ختنہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ختنہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لیے اس میں بچے کی صحت اور حالت کو دیکھ کر مناسب وقت تجویز کرنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ چلہ ہے، سر پانی وغیرہ ہے، یہ سب بیجا عمل ہے اور اسرافات میں سے ہے، لہذا ایسے فضول رسم و رواج سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔